بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ خدائے بزرگ و برتر کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے نکاروں سیاہ کاروں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو سیاہ کاروں کو اپنی عاقبت سنوارنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے پر ملنے والے فوائد و ثمرات کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ درود پاک کی کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک گناہوں اور بری تقدیر کو مٹاتا ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اپنی محفل میں یاد فرماتے ہیں، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی منظور نظر ہو جاتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر میں جلوہ گر ہوں گے، اور اس کی قبر نور کا قلعہ بن جائے گی۔ تمام عبادتیں بے سبب کسی قصور کے رد ہو سکتی ہیں، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں رد نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر صورت مقبول ہی مقبول ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذہانت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے جنت کی سیر کروا دی جاتی ہے، اور اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے مکارم اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ حسن اخلاق کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور درود پاک کے فیضان سے اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان بہن اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق سے بے فکری عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے رزق میں بے تحاشا برکت اور کثرت فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت اور محبت سے پڑھتے ہیں، مرتے وقت ان کی جان کنی میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بہن اور بھائیوں، جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ درود پاک کی کثرت خاتمہ بالایمان کی دلیل ہے۔ درود پاک پڑھنے سے عاجزی و انکساری حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں میں بھی عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے فرائض میں قضا ہو جاتی ہے، یعنی نماز ادا بالقضاء کی تاخیر اور کوتاہی کا کفارہ درود پاک ہے۔ درود پاک صدقہ کا مقام ہے، بلکہ صدقہ سے بھی افضل ترین ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی خواب میں زیارت عطا فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدینہ منورہ بھی بلا لیتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے، اور دل توحید و رسالت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے مکر شیطانی، شر نفس اور جنسی شیطانوں سے نجات، اور دشمنوں اور بدخواہوں پر فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو پل صراط پر معاونت حاصل ہوگی، اور ان کو پل صراط کے اوپر نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والوں کے تمام کاموں کا کفیل، تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتا ہے، جو کہ کافی وافی شافی ذات اعلیٰ ہے۔ اور میرے عزیزو، درود پاک پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو انسانی زندگی کے لیے حفاظت اور گناہوں سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ جو شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
محبت سے قلب سلیم کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت والے دن درود پاک پڑھنے والوں کو لواء الحمد کے سایہ میں جگہ ملے گی، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے طہارت ہی طہارت ہے، ان کے قلب و روح کو پاکیزہ کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس شخص کو حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اب ہم سب کی اپنی مرضی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کم پڑھتے ہیں یا زیادہ۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو جتنی بھی اوپر بیان کردہ چیزیں ہیں ہم تمام اس کے حقدار ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کا اور میرا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔